بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ختم خواجگان چشتیہ و نقشبندیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی صوفیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین ہیں وہ اس ختم کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس ختم کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کی تمام قضائے حاجات پوری فرماتے ہیں، ان کے مسائل حل فرماتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اور آفات و بلیات کو دفع فرماتے ہیں، اور ہر قسم کی بیماری میں اللہ رب العزت اس ختم کے ذریعے سے شفا نصیب فرماتے ہیں۔ کیونکہ یہ ختم جو ہیں، جو کہ چشتیہ کے ہیں یا نقشبندیہ کے ہیں، تو اس کے ساتھ خواجگان لگتا ہے، اور خواجگان جو ہے یہ جو ہمارے سلاسل میں بزرگان دین کے ساتھ ہماری جو سند لگتی ہے، اور اس سند اور سلسلے کی وجہ سے ہمارا واسطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ملتا ہے، تو درمیان میں یہ جو بزرگان دین آتے ہیں ان کو خواجگان کہا جاتا ہے۔ اور اکثر جو ہمارے چشتیہ سلاسل والے ہیں ان کی طرف اس ختم کو منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ پیچھے بورڈ پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے تاکہ اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو جو چشتیہ حضرات ہیں وہ ختم خواجگان کا اہتمام اپنی ہر محفل ذکر میں کرتے ہیں، اپنی خانقاہوں میں اس کا اہتمام رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب کبھی جو کوئی حاجت درپیش ہو تو اس ختم کا معمول رکھتے ہیں، اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے، اور جو بزرگان دین ہیں ان کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے فیض اور برکت سے اللہ رب العزت وہ تمام مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ ختم خواجگان چشتیہ جو ہے وہ پیچھے آپ کے سامنے موجود ہے، اور بالکل آسان ہے اس کو سمجھنا، جس میں اول سب سے پہلے آپ نے 360 مرتبہ، تعداد کو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ 360 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیک، یہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 360 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنا ہے۔ اس کو پہلے سے زبانی یاد کر لینا ہے، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیک کے بعد 360 مرتبہ سورہ الم نشرح کو پڑھنا ہے۔ سورہ الم نشرح کو پڑھنے کے بعد آخر میں پھر دوبارہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیک کو پڑھنا ہے۔ مطلب یہ کہ اول آخر میں 360 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیک ہوگا، اور درمیان میں 360 مرتبہ سورہ الم نشرح ہوگی۔ آپ اس کو ایک ہی نشست میں پڑھیں، گھٹنوں پہ پڑھیں، اجتماعی شکل میں پڑھیں، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی تاثیر اور افادیت میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ عمل تیر بہدف ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے جو آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے، جائز حاجت اور جائز خواہش، اللہ رب العزت پوری فرمائیں گے۔ ختم خواجگان کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے ختم خواجگان نقشبندیہ شریف۔ تو نقشبندیہ شریف کے جو اذکار ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کو زبانی رکھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور میری ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہوئے جو کلمات میں آپ کو کہوں وہ یاد کریں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی کافی رہنمائی بھی ہوگی، اور ختم خواجگان نقشبندیہ شریف ہمیشہ کے لیے آپ کو زبانی ازبر یاد ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ پیچھے بورڈ میں آپ کو ختم خواجگان لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کی سہولت کے لیے میں نے اس کو پہلے سے ہی لکھ دیا ہے۔ تو ختم خواجگان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 79 مرتبہ یعنی 79 مرتبہ سورہ الم نشرح کو پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے، پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ یہاں تک تو یہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد والے جو کلمات ہیں تو ان میں آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ اللہم کہنا ہے، باقی مرتبہ آپ نے اللہم نہیں ملانا، بلکہ جو کلمات آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہم یا قاضی الحاجات، ایک مرتبہ جب میں نے اللہم ملا دیا
تو باقی مرتبہ میں اللہم نہیں ملاؤں گا، بلکہ یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اس کو اسی طرح پڑھوں گا۔ باقی جتنے کلمات بھی ہیں ان کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس میں بھی آپ نے پہلی مرتبہ اللہم ملانا ہے اور باقی 99 مرتبہ اللہم نہیں ملانا۔ تو یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے یا قاضی الحاجات 100 مرتبہ، یا کافی المہمات 100 مرتبہ، یا دافع البلیات 100 مرتبہ، یا حل المشکلات 100 مرتبہ، یا رافع الدرجات 100 مرتبہ، یا شافی الامراض یہ بھی 100 مرتبہ، یا مجیب الدعوات یہ بھی 100 مرتبہ، یا ارحم الراحمین یہ بھی 100 مرتبہ۔ تو ان تمام کلمات کو زبانی یاد کرنا انتہائی ایک مشکل کام ہے۔ تو آج میں آپ کی نظر ایک آسان فارمولے کی طرف کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن یہ تمام کے تمام کلمات اور بالترتیب پہلے کیا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے، آخر میں کیا پڑھنا ہے، درمیان میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ہمیشہ کے لیے ازبر یاد ہو جائیں گی۔ اور وہ ایک مجموعہ ہے، اس مجموعے کو آپ زبانی یاد کر لیں انشاءاللہ الرحمن یہ تمام کے تمام الجھن آپ کی حل ہو جائے گی۔ وہ مجموعہ جو ہے وہ یہ ہے فعد افد، اور اس کے بعد قدحن رشما، پھر کہہ رہا ہوں فعد افد قدحن رشما، یہ کلمات آپ نے زبانی یاد کر لینے ہیں۔ ابھی اس میں ہر حرف جو ہے نیچے والی کلمات کی رہنمائی کر رہا ہے اور رہبری کر رہا ہے، اور یہ بتلا رہا ہے کہ اس سے یہ کلمہ مراد ہے۔ تو جیسے کہ فعد میں سب سے پہلے فا ہے، اس سے سورہ فاتحہ مراد ہے۔ اس کے بعد جو حمزہ ہے اس سے سورہ الم نشرح مراد ہے۔ اس کے بعد جو دال ہے اس سے درود شریف مراد ہے۔ یہ فعد ہو گیا۔ اس کے بعد افد ہے، پھر افد میں جو حمزہ ہے اس سے مراد سورہ اخلاص ہے، پھر فا جو ہے اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، پھر دال جو ہے اس سے مراد درود شریف ہے۔ یہ فعد اور افد تو یہاں تک ختم ہو گیا۔ نیچے کے جو کلمات ہیں تو اس کا مجموعہ ہے قدحن رشما، ٹھیک ہے جی۔ تو قاف سے مراد یا قاضی الحاجات ہے، اس کاف سے مراد یا کافی المہمات ہے، اس دال سے مراد یا دافع البلیات ہے، اس حا سے مراد یا حل المشکلات ہے، اس را سے مراد یا رافع الدرجات ہے، اس شین سے مراد یا شافی الامراض ہے، اس میم سے مراد یا مجیب الدعوات ہے، اور اس الف سے مراد یا ارحم الراحمین ہے۔ تو لہٰذا آپ ان کلمات کو زبانی یاد کر لیں، فعد افد قدحن رشما۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ختم خواجگان یاد ہو گیا، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ فا سے کیا مراد ہے، حمزہ سے کیا مراد ہے، دال سے کیا مراد ہے، الف سے کیا مراد ہے، پھر فا سے کیا مراد ہے، پھر دال سے کیا مراد ہے، اسی طرح آخر تک یہ آپ کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ان کلمات کو یاد کریں تو ان کلمات کے ذریعے سے ختم خواجگان کے تمام کلمات کی رہنمائی بھی ہوگی، اور یہ کلمات ہمیشہ کے لیے آپ کو ازبر یاد ہوں گے، اور آپ زبانی ختم خواجگان خود بھی کر سکیں گے اور اوروں کو بھی کرا سکیں گے۔ تو اس کے بعد جو دعا بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہے قبول شریفت عطا فرمائیں گے۔ تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی اس ختم کو کریں تو اس میں اس فقیر کا بھی حصہ ہو، اور آپ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں تاکہ اللہ رب العزت ہماری اس خدمات کو دنیا اور آخرت میں قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العزت ہماری مغفرت کا ایک ذریعہ بنا دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ کہ جس ویڈیو میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور آپ کے علم میں اضافہ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔